الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وبعد۔ ترمذی کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان، بس ایک حدیث ہی آپ کو سنانی ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من یأخذ عنی ہؤلاء الکلمات فیعمل بہن او یعلم من یعمل بہن قلت انا یا رسول اللہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کون بندہ ہے، یہ 5 باتیں ہیں، وہ مجھ سے لے لے، حاصل کر لے اور ان کے اوپر عمل کرے، یا پھر آگے ان لوگوں تک پہنچائے جو اس کے اوپر عمل کرنا چاہتے ہوں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس پہ خود بھی عمل کروں گا اور آگے لوگوں تک بھی پہنچاؤں گا۔ یہ باتیں نہ کریں، ایک حدیث سماعت کریں بس۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ حدیث سنی اور پھر آگے سنائی امت تک، تو اس طرح یہ 5 کلمات ہم تک بھی پہنچ چکے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فأخذ بِيَدِي فعد 5، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے 5 چیزیں سکھائیں۔ یہ ایک تربیت کا طریقہ ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر صحابہ کا ہاتھ پکڑ کے ان کو احادیث سکھایا جاتے تھے، اس طرح پھر طالب علم کو حدیث اچھی طرح یاد ہو جاتی ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی بات فرمائی، اتق المحارم تکن اعبد الناس، کہ ابو ہریرہ محارم سے بچ جاؤ، تم لوگوں میں سب سے زیادہ عبادت گزار بن جاؤ گے۔ ایک تو عبادت گزار کون ہوتا ہے؟ جو نیکیاں کرتا ہے، نوافل پڑھتا ہے، قیام اللیل کرتا ہے، نمازیں پڑھتا ہے، یہ بھی عبادت گزار بندہ ہے۔ لیکن اس سے بڑا عبادت گزار بندہ وہ ہے جو محارم سے بچتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو چیزیں حرام کی ہیں، جو بندہ ان سے اپنے آپ کو بچا کے رکھتا ہے، یہ سب سے بڑا متقی بندہ ہے، سب سے بڑا عبادت گزار بندہ ہے۔ اکثر ہمارے ہاں کیا ہے، ہماری نظروں کے سامنے بڑے لوگ متقی، پرہیزگار، بڑے عبادت گزار، نمازیں پڑھانے والے، لیکن تنہائی کے اندر وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حرام کردہ چیزوں سے نہیں بچتے، اور یہ بڑا سنگین معاملہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لَأَعْلَمَنَّ أَقْوَامًا مِّنْ أُمَّتِي يَأْتُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِحَسَنَاتٍ أَمْثَالَ جِبَالِ تَہَامَةٍ، میں اپنی امت کے ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جو کل قیامت والے دن تہامہ پہاڑ جیسی نیکیاں لے کر آئیں گے، بیضاً، صاف سفید چمکتی نیکیاں ہوں گی، فَيَجْعَلُهَا اللَّهُ هَبَاءً مَنْثُورًا، اللہ تعالیٰ ساری نیکیوں کو ذرہ ذرہ بنا کر ہوا میں اڑا دیں گے، کوئی اہمیت ہی نہیں ہوگی نیکیوں کی، ساری نیکیاں ضائع۔ قال ثوبان صفہم لنا جلہم لنا یا رسول اللہ، ثوبان رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بتائیں یہ کون لوگ ہوں گے؟ صحابہ پریشان ہو گئے، کہیں ہم نہ ان میں ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اما انہم من اخوانکم ومن جلدتکم ویأخذون من اللیل کما تأخذون، یہ کوئی کافر عیسائی نہیں ہوں گے بلکہ تمہارے بھائی مسلمان ہوں گے، اور مزے کی بات یہ ہے یہ تہجد بھی پڑھتے ہوں گے، رات کو قیام بھی کرتے ہوں گے، لیکن ان کا جرم کیا ہوگا؟ وَلَكِنَّهُمْ أَقْوَامٌ إِذَا خَلَوْا بِمَحَارِمِ اللَّهِ انتَكَهُوهَا، یہ ایسے لوگ ہوں گے جب لوگوں کی نظروں سے دور ہوتے ہوں گے، یہ پھر اپنے آپ کو گناہوں سے نہیں بچاتے ہوں گے، یہ پھر اللہ تعالیٰ کی جو حرام کردہ چیزیں ہیں ان سے نہیں بچتے ہوں گے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی چیز یہ فرمائی کہ اتق المحارم تکن اعبد الناس، حرام کردہ چیزوں سے اپنے آپ کو بچا لو، سب سے بڑے عبادت گزار بندے بن جاؤ گے۔ اور فرمایا وَرْضَ بِمَا قَسَمَ اللَّهُ لَكَ، اور دوسری چیز فرمائی کہ اس کے اوپر راضی ہو جاؤ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے حصے میں کر دیا ہے، تمہیں دے دیا ہے، تمہارے لیے لکھ دیا ہے، اس کے اوپر راضی ہو جاؤ، تقدیر کے اوپر راضی ہو جاؤ، واویلے نہ کرو کہ مجھے اتنا کیوں ملا ہے، اس کو اتنا کیوں نہیں دیا،
یہ بندہ جو اس طرح اپنے ذہن کے اندر باتیں لے کر آتا ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر چیلنج کرتا ہے کہ اللہ تو نے اس کو دیا ہے، مجھے کیوں نہیں دیا؟ فرمایا جو کچھ مل جائے اس کے اوپر راضی ہو جاؤ، تکن اغنى الناس، لوگوں میں سب سے بڑے مالدار بن جاؤ گے، غنی بن جاؤ گے، تمہارا دل امیر ہو جائے گا۔ تو پیسوں کا زیادہ ہونا یہ غنی نہیں ہے، ولکن الغنى، غنا کیا ہے کہ جس انسان کا دل امیر ہو جائے، جس کا دل بھر جائے۔ اور تیسری نصیحت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیارے صحابی کو کی، وَأَحْسِنْ إِلَىٰ جَارِكَ تَكُنْ مُؤْمِنًا، اپنے پڑوسی کے ساتھ احسان کر کہ تو مومن بن جائے گا۔ احسان کا مطلب کیا ہے؟ بذل المعروف، نیکی کے کام خرچ کرنا، اپنی زبان کے ساتھ اپنے پڑوسی کو وہ تکلیف نہ پہنچا، اپنے ہاتھ کے ذریعے، اپنی زبان کے ذریعے، اپنے اعمال کے ذریعے کسی بھی طریقے سے اپنے پڑوسی کو تکلیف نہ پہنچا، اس کے ساتھ احسان کر، تکن مؤمنا، تو مومن بن جائے گا۔ مومن کوئی چھوٹی بات نہیں ہے۔ مومن جو اللہ تبارک و تعالیٰ بار بار قرآن مجید کے اندر جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کا جہاں پر بھی تذکرہ ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں جنت کن کے لیے؟ ایمان والوں کے لیے جو نیک اعمال کرتے ہیں۔ فرمایا اپنے پڑوسی کے ساتھ احسان کر، تکن مؤمنا، مومن بن جائے گا۔ اور پھر فرمایا وَأَحِبَّ لِلنَّاسِ مَا تُحِبُّ لِنَفْسِكَ، کہ جو اپنے لیے پسند کرتا ہے وہی لوگوں کے لیے پسند کر، وہ مال ہو، وہ باتیں ہوں، جو کچھ بھی ہو۔ اپنے لیے ہم کیا ہے؟ غیبت پسند نہیں کرتے، اپنے لیے برا رویہ پسند نہیں کرتے، بری چیز اپنے لیے پسند نہیں کرتے۔ فرمایا جو تجھے پسند نہیں ہے وہ اپنے مسلمان بھائی کے لیے پسند نہ کر، تو کیا ہوگا؟ تکن مسلمہ، جب یہ کام کرے گا مسلمان بن جائے گا۔ اور پانچویں نصیحت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیارے صحابی کو کی، وَلَا تُكْثِرِ الضِّحْكَ فَإِنَّ كَثْرَةَ الضِّحْكِ تُمِيتُ الْقَلْبَ، میرے صحابی زیادہ ہنسنا نہیں ہے۔ کیوں؟ فَإِنَّ كَثْرَةَ الضِّحْكِ تُمِيتُ الْقَلْبَ، جب زیادہ ہنسو گے تو دل مردہ ہو جائے گا۔ اور یہ قہقہ لگانا، بہت زیادہ ہنسنا، ویڈیو دیکھ کے، یہ ہمارے ہاں بڑا عام ہے، بلکہ پورے پروگرام ہوتے ہیں لوگوں کو ہنسانے کے لیے، اور اس کے اندر پھر جھوٹ، پھر ڈرامے، یہ ساری چیزیں۔ اس سے کیا ہوتا ہے؟ انسان غافل ہوتا ہے، آخرت کو بھول جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو بھول جاتا ہے۔ اسی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ قبرستان کی زیارت کیا کرو تاکہ تمہیں آخرت یاد آئے۔ اور پھر جب انسان کا دل مردہ ہو جاتا ہے، یہ سب سے بڑی بیماری ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا وان فی الجسد مضغہ اذا صلحت یا پھر اذا صلحت صلح الجسد کلہ، انسان کے جسم میں ایسا ٹکڑا ہے اگر یہ درست ہو جائے تو انسان کا سارا جسم درست ہو جاتا ہے۔ وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّ، اور جب یہ خراب ہو جاتا ہے پھر سارا جسم خراب ہو جاتا ہے۔ اور پھر ایک حدیث آپ غور کریں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے سوال کیا تھا، اللہ کے نبی نیکی اور گناہ کی پہچان کیسے ہوگی کہ یہ نیکی ہے یہ گناہ ہے؟ فرمایا البر حسن الخلق، نیکی کیا ہے؟ اچھا اخلاق، اچھی عادات، اچھی باتیں۔ اور گناہ کیا ہے؟ والاسم ما حاک فی صدرک وکرہت ان یطلع علیہ الناس، گناہ یہ ہے کہ جب بھی گناہ ہوگا تیرے دل میں ڈر ہوگا لوگوں کو میرے غلطی کا پتہ نہ چلے۔ اور اب یہاں پہ دیکھیں نا، اب ہمارے سامنے کتنے گناہ ہوتے ہیں۔ اب دیکھیں شلوار ٹخنوں سے نیچے رکھنا گناہ ہے کہ نہیں؟ کرتے ہیں سب کے سامنے۔ داڑھی کٹانا گناہ ہے کہ نہیں؟ کٹاتے ہیں، لیکن سب کے سامنے، اور دل میں ڈر بھی نہیں ہوتا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے فَإِنَّ كَثْرَةَ الضِّحْكِ تُمِيتُ الْقَلْبَ، اس کی وجہ یہ ہے یہ دل مردار ہو چکے ہیں۔ اور جب دل مر جاتا ہے گناہ کر کر کے، پھر انسان لا يعرف معروفا ولا ينکر منکرا، پھر انسان کو نیکی نیکی نہیں لگتی اور گناہ گناہ نہیں لگتا۔ تو میرے بھائیو، یہ 5 نصیحتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابی کو کی ہیں، اور یہ بڑی قیمتی نصیحتیں ہیں۔ ان کو خود بھی ان کے اوپر عمل کرنا ہے، اور اپنے عزیز و اقارب کو بھی یہی 5 نصیحتیں سکھانی ہے کہ تکن اعبد الناس، اتق المحارم، کہ محارم سے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی حرام کردہ چیزوں سے بندہ بچ جائے، سب سے بڑا عبادت گزار بن جاتا ہے۔ اور دوسری کیا ہے؟ ورض بما قسم اللہ لک، اللہ تعالیٰ نے جو قسمت میں کر دیا ہے اس کے اوپر راضی ہو جاؤ، تو انسان کیا ہوگا؟ تکن اغنى الناس، سب سے بڑا امیر بن جائے گا۔ وَأَحْسِنْ إِلَىٰ جَارِكَ تکن مؤمنا، اپنے پڑوسی کے ساتھ احسان کرو
مومن بن جاؤ گے۔ اور چوتھی نصیحت کی وَأَحِبَّ لِلنَّاسِ مَا تُحِبُّ لِنَفْسِكَ تَكُنْ مُسْلِمًا، کہ جو اپنے لیے پسند کرتے ہو لوگوں کے لیے پسند کرو، مسلمان بن جاؤ گے۔ اور پانچویں نصیحت کیا ہے کہ زیادہ ہنسنا نہیں ہے، کیونکہ زیادہ ہنسنے کی وجہ سے انسان کا دل مردہ ہو جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان کے اوپر خود بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنے عزیز و اقارب کو بھی اس کی ترغیب دلانے کی توفیق عطا فرمائے۔